حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر ہیں اور اس اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء کے وہ مرشد ہے. ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے مرید ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکے میں تشریف لے گئے اور آپ کا لقب ہی پڑ گیا مہاجر مکی، وہ مکے ہی میں رہے. تو ایک مرتبہ رات میں حرم شریف میں تشریف لے جاتے ہیں. حرم شریف میں تشریف لے جانے کے بعد میں عشاء کی نماز آپ نے ادا کی. اس کے بعد میں بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور مولانا روم کا ایک شعر آپ کی زبان پر آ گیا. ایک وجدانی کیفیت عجیب طاری ہوئی. یا خدا بندے را رسوا مکن گر بدم من سر ما پیدا مکن. اے مالک اس بندے کو تو رسوا مت کر، اگرچہ میں گناہگار ہوں، اگرچہ میں بد ہوں، لیکن لوگوں میں میری بدی کو آشکارا مت کر. یہ رات بھر عشاء کی نماز کے بعد سے جو سجدے میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، فجر ہو جا رہی ہے. فجر میں مرید اٹھاتے ہیں کہ حضرت فجر کی ادا ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے پوری زمین تر ہے اور یہ بولتے ہیں کہ مالک اس گناہ گار کو شرمندہ نہ کرنا، اور بد ہوں ضرور لیکن اس بدی کو لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انین المذنبین احب الی من رجل المسبحین. گناہ گار کا گڑ گڑانا میرے پاس تسبیح کرنے والے مرد سے بہتر ہے. گناہ گار جو گڑ گڑاتا ہے تو اس گناہ کے احساس سے گڑ گڑاتا ہے، اور تسبیح کرنے والا جو تسبیح کرتا ہے تو کچھ خیال اس کے اندر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں تسبیح کر رہا ہوں. تو اس لیے ارشاد ہوتا ہے، انین المذنبین احب الی من رجل المسبحین، میرے پاس وہ تسبیح کرنے والے مردوں سے زائد ہی بہتر ہے. تو عزیز ساتھیوں، اگر اس گناہ گاری سے اگر آپ یہ گڑ گڑائیں گے تو رجل المسبحین سے آپ کا درجہ جو ہے وہ پہنچا ہوگا. کہاں وہ رجل المسبحین رہیں گے؟ اب کہاں وہ رہیں گے؟ کہاں ہم ان کو تلاش کریں؟ کہاں ہم ان کو دیکھیں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت صحابہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا ہے. فارس کی فوج 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. صحابہ کی فوج 30,000 پر ہے. پھر وہ فوج اعلیٰ درجے کے حرب اور سامان سے مسلح ہے. ہر قسم کے ہتھیار اس کے پاس موجود ہیں، ہر قسم کی سواریاں اس کے پاس موجود ہیں، ہر قسم کی وہاں پر سہولتیں وہاں موجود ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. یہاں صحابہ ہیں، ان کا حال یہ ہے 30,000 ہیں. کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی ایک کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوار ہے. لباس کا حال یہ ہے، کسی کے پاس کرتا ہے تو پاجامہ نہیں ہے، پگڑی اگر ہے تو جوتا نہیں ہے. اس قسم پرسی کا حال یہ ہے. لیکن جب جنگ ہوئی ہے، جنگ میں جب یہ صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے تو فارس کی فوج ایسا بھاگتی تھی جیسے شیر کے مقابلے میں گیدڑ بھاگتے ہیں اور بلیاں بھاگتی ہیں. فارس کا سپاہ سالار اعظم جس کا نام رستم ہے، وہ اپنے ماتحتین کو جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے، اے وہ فوجیو، تم ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس ہو، ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں. وہ غریب مسلمان، ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، عدد میں تمہارے سے کم، سامان میں تمہارے سے کم، لباس میں تمہارے سے کم، کھانے پینے میں تمہارے سے کم، ساز و سامان کچھ ان کے پاس موجود نہیں. لیکن ان کی کیفیت یہ ہے، جب وہ آتے ہیں لڑنے کے لیے تمہاری فوج ایسا بھاگتی ہے جیسے شیر کے مقابلے میں بلیاں بھاگتی ہیں. ایک جنرل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہ سالار، ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے. کیا ہم فتح نہیں پا سکتے؟ بولے دو باتوں میں پوری فوج کی تعریف اس نے کی ہے، صرف 2 لفظ استعمال کیے. وہ کہتا ہے باللیل رہبان و بالنہار فرسان. رات میں وہ دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور رات میں وہ مسلح پہ سوار رہتے ہیں، مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک ملک تیرا ہے، مالک تو ہے، ساز و سامان تیرا ہے، مملکت تیری ہے،
تو قوت دیں گا تو ہم لڑیں گے، نہیں تو ہم نہیں لڑ سکتے. یہ ان کی تواضع ہے. اس تواضع کے مقابلے میں ہماری حالت گیدڑوں کی جیسی ہے اور ان کی حالت شجاعت و بہادری میں شیروں کی جیسی ہے. تو وہ چیزیں اب ہمارے میں کہاں پیدا ہوں گی؟ وہ صحابہ کا وہ زمانہ کہاں آئے گا؟ وہ تابعین کا وہ زمانہ ہمارے پاس کہاں آئے گا؟ اور کس کا نمونہ ہمارے سامنے رہے گا؟ اور اس کو دیکھ کر ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے. تو عزیز